بابا سے بلند صلوات. برائے خشنودی مولا امام زمانہ بابا سے بلند صلوات. نعرہ تکبیر. مل کے خالق کا نام ہے بلند سے بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. ملی خاندان تقریب بھی بلند صلوات. پہلے دعائیں ہماری باپ کا تشریف لانا اپنے والدہ میں عبادت میں شمار فرمائے. تمام عظیم کے مدعوین جن کی کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں. الہ خصموں میں مخصوصا سیدہ صفیہ شناس نے مالک درجات بلند فرمائے. مرحوم اپنے قبر کی منزل آسان فرمائے. مالک انہیں خطوں جنت کی قدموں پر مقام عطا فرمائے. ان کی پسماندہ ہم پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم زندوں کو موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اپنے بندوں کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات. حضرت ابھی صاحب وقار ہم سب یہاں پر مرحوم کے سب ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور جو میں نے آیت مجیدہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے نظام ہدایت کے بارے میں بات کی ہے کہ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولى. کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، یعنی ہادی بنانا، امام بنانا، پیشوا بنانا، رہبر بنانا. اللہ نے کہا وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ دنیا والی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہادی بنانا ہمارا کام ہے، اس ہادی پہ ایمان لانا تمہارا کام ہے. اور اگر نظام ہدایت آپ دیکھیے، آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا علی کے دو بیٹوں کو یہ اعزاز ہے، مولا حسن اور حسین کو، کہ ایک ہی وقت میں یہ دو بھائی امام بن رہے تھے. مولا علی کے دونوں بیٹوں کو یہ اعزاز مولا حسن اور حسین کو ہے کہ حسن بھی امام تھے اور حسین بھی امام تھے. اسی طرح اگر آپ منصب نبوت دیکھیں تو منصب نبوت میں جناب ابراہیم کے صرف دو بیٹوں کو یہ اعزاز ہے کہ دونوں بیٹے نبی بن رہے تھے. امامت میں حسن حسین کو تو مولا ملا تو بھائیوں. اور اگر نبوت میں دیکھیے جناب ابراہیم کے دو بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق کو منصب نبوت عطا ہوا.
ورنہ اس سے پہلے ایک ہی وقت میں دو بھائی ہمیں منصب نبوت پہ نظر نہیں آتے. اب جناب ابراہیم کی بعد اس سلسلہ ہدایت چل رہا تھا، وہ ان کے بیٹے جناب اسحاق سے چل رہا تھا. صلوات پڑھیے محمد گاڑی کی بھی فرنٹ سیٹ پہ بندہ نہیں سوتا، اور یہ لوگ میس کی فرنٹ سیٹ پہ سو جاتے ہیں. صلوات پڑھیے. یعنی جناب ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق. اب اگر دونوں بیٹوں کو دیکھیں تو جو بڑی قربانی دے رہا تھا وہ اسماعیل دے رہا تھا. خود قرآن میں ہے کہ صرف جناب ابراہیم نے یہ کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے گلے میں چھری چلا رہا ہوں، اب بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ تو فوراً بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام کرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب ایک خواب کی بنا جس بیٹے نے اپنی گردن پیش کر دی تھی. اب اب نظام ہدایت دیکھتے ہیں، جناب ابراہیم کے بعد ہر نبی اسماعیل سے نہیں اسحاق سے آ رہا تھا. کیا کہنے ایک خواب پر جس نے گردن پیش کی وہ اسماعیل تھا، لیکن نبوت کا سلسلہ ابراہیم کے بعد اسحاق کی اولاد میں آ رہا تھا. جناب اسحاق کے یعقوب بیٹا نبی بنا، پھر یوسف نبی بنا، پھر ایوب نبی بنا، پھر اسی نسل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم کے جناب موسیٰ نبی بن رہے تھے، جناب ہارون نبی بن رہے تھے، یوشع کو عہدہ مل رہا تھا، جناب عیسیٰ کو عہدہ مل رہا تھا. یعنی انسان سوچتا ہے کہ جس نے ایک خواب کی بنا پر اپنی گردن پیش کی اس کی نسل میں عہدہ امامت یا عہدہ رسالت نظر نہیں آتا، بلکہ جو دوسرا بھائی تھا جناب اسحاق علیہ السلام اس کے سلسلے میں سارے نبی آ رہے ہیں. اب یہاں پہ ہر انسان حیران تھا کہ جس نے اپنی گردن پیش کی ہے کٹوانے کے لیے اس میں سے کوئی ہادی نہیں آ رہا، اور اس کے مقابلے میں جو اسحاق ہے اس کی نسل میں نبی کے بعد نبی آ رہا تھا. لیکن اب جب انسان پریشان ہوا تو اللہ نے کہا دیکھو میں ہر انسان کے اجر کو محفوظ کر لیتا ہوں کہ ہر انسان کے کرم کو اس کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے. اب جب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا ہادی آنا چاہیے کہ جس ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے ایک خواب کی بنیاد پہ اپنی گردن پیش کر دی ہے، تو یہاں پہ شاید اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں انسان کو پہلے ہی مرحلے پر انتظار کا عادی بنا رہا ہوں کہ وہاں پہ اسماعیل کے پہلے ہادی کا انتظار کرے تاکہ پھر انہیں آخری ہادی کے انتظار میں دشواری نہ ہو. محمد آل بیت محمد بلند سے بلند تر صلوات. کہ جناب اسماعیل میں سے جو نسل آ رہی تھی کوئی نبی نہیں بن رہا تھا. اللہ نے کہا گویا میں انسانیت کو انتظار کا عادی بنا رہا ہوں کہ پہلے مرحلے پر انتظار کریں تاکہ پھر آخری مرحلے پر بھی انتظار کے عادی بنا دے. اور جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس اسماعیل کی نسل میں سے کوئی ہادی پیشوا نہیں آ رہا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سارے انبیاء جس کا انتظار کر رہے تھے وہ اسماعیل کی نسل میں سے آ رہا تھا. کہ اللہ نے انتظار کا نہیں یہ دیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اجر نہیں یہ دیا کہ جو سب نبیوں کا سردار نبی تھا وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے تھے. اور پھر دیکھیے پہلے مرحلے پر جس نبی نے سب سے زیادہ شدت سے انتظار کیا وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے. کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ انتظار تھا کب میرے اوصیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور میرے بعد وہ آخری نبی دنیا میں آئے گا. یعنی پہلے مرحلے پر جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آنے والے سید الانبیاء کو جو سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور اللہ نے پھر انہیں بھی اجر دیا کہ چونکہ تم پہلے مرحلے پر انتظار کر رہے ہو اور میں تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھا دوں گا تاکہ تم آخری محمد کا بھی انتظار کرتے رہو.
جو پہلے محمد کا انتظار کر رہے تھے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اب اللہ نے اجازت دیا اور زمین سے اٹھا کے اللہ نے آسمان پہ بٹھا دیا. کیا تم نے آخری محمد کا بھی انتظار کر رہے ہیں؟ کہ وہ پہلے محمد کا بھی سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے اور آخری محمد کا بھی انتظار کر رہے تھے. اب شاید یہاں پہ میرا کوئی دوست کہے جس کا ذہن بیدار ہے کہ بلا شاید وہ سوچے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انتظار کے لیے جو آخر میں ہادی رکھا ہے وہ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جناب اسحاق کی اولاد میں سے بھی تو ہادی ہے. اگر مہدی اسماعیل کی اولاد میں سے ہے تو حضرت عیسیٰ جناب اسحاق کی اولاد میں سے ہے، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ایک ہادی ہے، جناب اسحاق کی اولاد میں سے بھی ہادی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے لیکن ان کی شریعت ختم ہو چکی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے لیکن ان کی شریعت ختم ہو چکی ہے، ان کی کتاب منسوخ ہو چکی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت نافذ کرنے کے لیے نہیں لائیں گے یا اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں لائیں گے، بلکہ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ شریعت میں محمد مصطفیٰ ہوگا اور قدموں میں عیسیٰ نبی کھڑا ہوگا. جناب عیسیٰ اپنی شریعت منوانے کے لیے نہیں لائیں گے بلکہ ہماری نبی کی شریعت میں عمل پیرا ہونے کے لیے ایک تابع کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے. اور پھر جب یہ سلسلہ چل رہا تھا جناب اسماعیل کی اولاد میں سے اگر نبی کے آبا اور اجداد کو دیکھیے، چونکہ نبی کے دن ہے جیسے کہ صدر بخاری صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کا یہ سارا سلسلہ ہی آپ دیکھ لیجیے تو یہ سارا سلسلہ پاک ہے. سلام پڑھیے محمد و محمد. آپ ان کے وہاں سے لایا نکالا دو آگے آ جاؤ بچوں. اللہ اکبر. آگے آ جاؤ. اب جناب رسول خدا کے اگر ابا و اجداد دیکھیے کوئی سلسلہ جو جناب اسماعیل علیہ السلام سے چل کے آ رہا تھا. جب عام طور پہ نبی کا سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے تو جناب رسول خدا کے نسب میں کہ جناب رسول خدا جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، پھر وہ جناب عبد المطلب کے ہیں، وہ جناب ہاشم کے ہیں، وہ جناب عبد مناف کے ہیں، وہ جناب قصی کے ہیں، وہ جناب کلاب کے ہیں. یہ سلسلہ عرب میں مکہ میں سرداروں کا سلسلہ تھا. جو ان کے سلسلے میں سب سے پہلا سلسلہ ہے جناب قصی بن کلاب کہ جو مکہ میں مشہور تھا. کہتے ہیں نبی کی آبا و اجداد میں قصی بن کلاب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جو عرب کے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کے انہیں سجدہ کیا کرتے تھے، ان قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو سب سے پہلے جس کو ایک قائد پہ جمع کر رہا تھا وہ جناب قصی بن کلاب تھے. عرب میں بٹے ہوئے لوگوں کو کہا تم ایک قائد کے تحت زندگی بسر کرو، تم ایک پیشوا کے تحت زندگی بسر کرو. اب جناب قصی بن کلاب نے عرب کے لوگوں کو پہلی دفعہ منظم زندگی گزارنے کا دستور دیا. پھر ان کے بیٹے جناب عبد مناف آئے، یہ بھی مکہ کے سردار تھے اور علماء نے لکھا کہ ان کا لقب تھا قمر البطحہ. اب جیسے جناب عباس کا سنتے ہیں قمر بنی ہاشم کہ انہیں کہا جاتا ہے خاندان بنو ہاشم کا چاند تھا اور ان کی آبا و اجداد جناب عبد مناف کا لقب تھا قمر البطحہ. صرف ایک خاندان نہیں، سارے مکہ کے چاند تھے. جو سارے مکہ کا چاند تھا وہ ہمارے نبی کے آبا و اجداد عبد مناف تھے. اور پھر علماء نے لکھا یہ اتنا کریم اور اتنا سخی خاندان تھا کہ جناب عبد مناف جب مکہ کے سردار بن گئے، اگر کوئی بندہ مکہ کے باہر سے مکہ میں آ جاتا تو لوگ اپنے اشعار میں ان کی شعر نظم کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر تم نے مکہ جانا ہے اور تمہیں وہاں پہ کسی بھی چیز کی حاجت ہو تم اپنے مناف کے دروازے پہ چلے جاؤ. اگر تم غریب ہو تو تم مالدار ہو جاؤ گے، اگر تم نادار ہو تو غنی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. کیوں کا کرم اسی تھا. اب جناب عبد مناف کے بعد ان کے بیٹے جناب ہاشم منصب
سرداری پہ ہے۔ اب جناب ہاشم، آپ کو علم ہوگا ان کا نام ہاشم نہیں تھا، یہ ان کا لقب ہاشم تھا۔ ہاشم کس سے کہتے ہیں؟ چور چور کرنے والے کو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اور انہیں سے یہ خاندان بنو ہاشم منسوب ہے۔ جناب ہاشم کو کیوں ہاشم لقب دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، جناب ہاشم مکہ سے باہر تھے۔ جناب ہاشم جب مکہ میں واپس آئے، دیکھا کہ لوگ قحط سے مر رہے ہیں، جانور ہیں وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ جناب ہاشم نے جب یہ حالت دیکھی، انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جتنا بھی گھر میں آٹا ہے، جتنا جو ہے، جتنا گھی ہے، اس سب کو مکس کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے مکہ والوں کو کھلا دو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جناب ہاشم کا یہ طریقہ سخاوت تھی کہ وہ اس طرح سے عرب کے مرغوب غذا جسے عربی میں سعید کہتے ہیں، وہ اس طرح انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سارے مکہ کو کھلایا کرتے تھے کہ سارا مکہ ان کی سخاوت کی وجہ سے انہیں ہاشم کہنے لگا تھا۔ اب جناب ہاشم کا تو دوسرا مقام ہے، جناب ہاشم نے مکہ والوں کو تجارت کرنے کا طریقہ سکھایا، اور کہتے ہیں کہ جناب ہاشم نے اپنے تعلقات اس وقت کیسے روم سے شروعات کی، جو زمانے میں سپر پاور تھی، روم سلطنت تھی، عیسائی تھے وہ مذہب کی، کہتے ہیں انہوں نے اس حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اور ان سے تعلقات استوار کرنے کے بعد بادشاہ پہ سب سے پہلے انہوں نے شرط یہ رکھی کہ تم نے مکہ کے تاجروں کو ٹیکس معاف کرنا ہے۔ اپنے تعلقات کی بنیاد پہ انہوں نے مکہ کے تاجروں سے ٹیکس معاف کروایا۔ پھر دوسری انہوں نے شرط یہ کی کہ اگر مکہ کے تاجروں کے قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو جو روم کے زیر سلطنت تھا، یا یمن کی طرف جا رہا ہو تو روم کی حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرے گی۔ وہاں سے مکہ کے لوگ تجارت پہنچنے شروع ہوئے، جو جناب بنو ہاشم، جناب ہاشم نے راستہ نکالنا شروع کیا۔ اب کہتے ہیں جناب ہاشم کے بعد ان کے بیٹے جناب عبد المطلب مکہ کے سردار بنے، اور جناب عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام شیبۃ الحم تھا۔ انہیں عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ عبد المطلب کے ایک چچا تھے جن کا نام مطلب تھا، یعنی جناب ہاشم کے بھائی اور جناب عبد المطلب کے چچا، ان کا نام مطلب تھا۔ عبد المطلب کا کیا مطلب؟ یعنی مطلب کا غلام، عبد المطلب مطلب کا غلام۔ کہتے ہیں یہ بھتیجا اپنے چچا کا اتنا وفادار ہے کہ ایسے اپنے چچا مطلب کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مطلب کا کوئی غلام جا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے سارے مکہ میں مشہور ہو گئے تھے کہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے۔ وہ تو جب جناب ہاشم دنیا سے جا رہے تھے اور انہیں اپنے بعد سردار اپنے اس بیٹے کو بنایا، تو پھر پتا چلا جسے ہم ہاشم کے بھائی کا غلام سمجھتے تھے وہ تو ہاشم کا بیٹا ہے اور عبد المطلب کا بھتیجا ہے۔ اب جناب عبد المطلب کے پاس سرداری ہے، اب یہ مکہ کی تولیت ان کے حوالے آ گئی، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے خانہ کعبہ کو سارے عرب کا ایک مرکز بنا دیا تھا، یہ سارے عرب عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی طرف مکہ رجوع کرتے۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ایک گرجا گھر بنایا یمن میں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مکہ سے رخ موڑ کے یمن کی طرف آ جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جو مالی فائدہ مکہ والوں کو ہوتا ہے وہ یمن والوں کو ہمیں ہونا چاہیے۔ اب اس نے وہ گھر بنا دیا، اور کہتے ہیں کہ جب تک بیت اللہ تھا اس وقت تک لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے گھر کی طرف رجوع نہیں کیا، اس لیے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو لوگوں کا بنایا ہوا تھا، لوگوں نے صرف اپنی رغبت نہیں دکھائی بلکہ لوگوں کو متوجہ تھے جو اللہ کا بنایا ہوا گھر تھا۔ اب ابراہیم نے کہا ایسے کرتے ہوں میں ایک لشکر لے کے جاتا ہوں، اور اس لشکر سے جا کے میں یہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر گرا دیتا ہوں۔ کہتے ابراہیم گیا، ابھی ابراہیم مکہ کے بعد پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ جو یہاں پہ اونٹ چل رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کا جو متولی عبد المطلب ہے یہ اس کی اونٹ ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ سارے پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لو، کہ اس لیے کہ نعوذ باللہ میں مکہ کے سردار کو نیچا دکھاؤں گا۔ اب کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کی اونٹ پکڑ لیے، غلاموں نے بتایا کہ آپ کی اونٹ یمن کے بادشاہ ابراہیم نے پکڑ لی ہے۔ اب جناب عبد المطلب نے کہا میں جاتا ہوں اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب عبد المطلب گئے، سپاہیوں نے بتایا کہ مکہ کا سردار خانہ کعبہ کا متولی عبد المطلب ملاقات کے آیا ہے۔
اب ابراہ کے شہر میں یہ کہا وہ منت سماجت کرے گا تو اللہ کا گھر نہ گرا، خانہ کعبہ نہ گرا، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اب کہتے ہیں بادشاہ نے غرور میں اجازت دی، اس کے اندر بلا کے گیا۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اس کے دل میں جناب عبدالمطلب کے بارے میں رغبت یا قدورت تھی، لیکن جناب عبدالمطلب کی شخصیت کی جو وجاہت تھی، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے بادشاہ بھی احترام میں کھڑا ہونے پہ مجبور ہوا۔ بادشاہ نے ایک احترام میں کھڑا ہوا، جناب عبدالمطلب آئے، بادشاہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ جناب عبدالمطلب نے کہا تمہارے سپاہیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں میرے وہ اونٹ واپس کر دو۔ جیسے بادشاہ نے سنا، بادشاہ کہتا ہے تعجب ہے، جتنا بڑا میں آپ کو سمجھ رہا تھا آپ میری نظر میں اتنے بڑے نہیں رہے کہ میں نے کہا آپ اس گھر کے متولی ہیں، آپ مجھ سے آتے کہیں کہ اس گھر کو کچھ نہ کہو، آپ وہ اپنے جو چند اونٹ ہیں ان کے لیے آ گئے۔ تو جناب عبدالمطلب نے کہا سنو انا رب الابل وللبیت رب یحفظها۔ جناب عبدالمطلب نے کہا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے وہ خود ہی گھر کی حفاظت کر لے گا۔ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ مالک خود اپنے گھر کی حفاظت کر دے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، آپ نے دیکھا یزید نے بھی بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، اور حالانکہ علماء نے کتب فقہیہ میں لکھا ہوا ہے اگر کبھی بیت اللہ پہ حملہ ہو رہا ہو تو اس کا دفاع کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی پتہ چلے کہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مسلمانوں کے لیے واجب ہے وہ بیت اللہ کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ جیسے کہ ابھی کچھ حکومت سال پہلے ہم نے دیکھا کہ اگرچہ کہ حکومت کو کسی اور بات کا خطرہ تھا انہوں نے باقاعدہ ایک فوج بنا دی کہ جو در حقیقت خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گی۔ اچھا وہاں پہ جناب عبدالمطلب نے یہ نہیں کہا میں لشکر بناتا ہوں، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، بلکہ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کر دو، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے وہ خود حفاظت کر دے گا۔ اب علماء کہتے ہیں دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو عبدالمطلب کی دور اس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اللہ عذاب نازل کر دے گا، یا جناب عبدالمطلب کی زبان میں جو اثر تھا ادھر عبدالمطلب نے بات کی ادھر اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے پوری سورہ فیل نازل کر دی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور اللہ یہ تو سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے ابابیل بھیجے، ابابیل کی چونچ میں ایک کنکر ہوتا تھا اور اللہ نے ابابیل کو اپنا لشکر بنا کے بھیجا، وہ صرف آگے وہ کنکر چھوڑ دیتا تھا اور سب سے بڑا جانور اللہ کی قدرت سے وہی ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اب جب یہ بات جناب عبدالمطلب تک گئی تو اب وہاں سے یہ سلسلہ جناب عبداللہ تک آیا۔ اب نبی کی ایک حدیث ہے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک جناب اسماعیل ذبیح اللہ، دوسرے جناب عبداللہ ذبیح اللہ۔ اور جناب عبدالمطلب نے ایک منت مانی تھی، انہوں نے کہا اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام میں قربان کر دوں گا۔ اب اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے، اب اس کے بعد قرہ نکالا گیا، قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا، عبداللہ جو ہمارے والد نبی کے والد ہیں ان کو قربان کر دیجیے۔ اب ایسے ہی وہ اپنے بیٹے کو لے کے چلے مذبح کی طرف۔ اب سارے مکہ نے کہا کہ آپ کا چاند ایسا بیٹا ہے اسے ذبح نہ کرو، ایسے کرو کہ آپ اس کے مقابلے میں اونٹ ذبح کر دو۔ اب جناب عبداللہ اور 10 اونٹ کا قرہ ڈالا گیا، اب قرہ پھر جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ جناب عبدالمطلب نے اب پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، 20 اونٹ جناب عبداللہ، قرہ ڈالا گیا، پھر قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ جناب عبدالمطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، اب پھر جناب عبداللہ کے نام قرہ نکلا، 10 اونٹ نے پھر بڑھا دیے، 40 اونٹ اور جناب عبداللہ، قرہ پھر جناب عبداللہ کے نام نکلا، انہوں نے پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، 50 اونٹ جناب عبداللہ، پھر قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا، انہوں نے 10 اونٹ پھر بڑھا دیے، کہتے بڑھاتے 500 اونٹ تک آ گئی۔ کہتے ہیں اگر 100 اونٹ اور جناب عبداللہ پہ قرہ ڈالا گیا تو اب قرہ یہ نکلا کہ جناب عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ اور آپ جائیے فقہ محمدیہ پڑھیے، شریعت اسلامیہ پڑھیے، آج
کا فدیہ 100 اونٹ قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے انسان کی دیت اور فدیہ 100 اونٹ قرار دیا وہ ہمارے نبی کے دادا جناب عبد المطلب تھے۔ اب یہاں ممکن سنا آپ مسلسل ربیع الاول سے نعتیں سن رہی ہیں، میں نے کیا بتایا 100 اونٹ اور جناب عبداللہ، اور جانتے ہیں کہ اونٹ عرب کی سب سے مہنگی سواری ہوتی ہے۔ اکثر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، سلام اس پر جس کی گھر نہ ہو تھی نہ بستر تھا، ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، ایک ہی کرتا تھا، سارا سال وہی سیتے رہتے تھے۔ اچھا اگر جناب عبد المطلب نے یہ 100 اونٹ کسی سے ادھار دی ہو تو میں بولوں جناب عبد المطلب نے اپنی حویلی سے 100 اونٹ نکالا، میرے نبی کے والد کے بدلے میں سبھا کر دیا، اور کتنا یہی تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے کی سمجھ نہیں آتی، جس نبی کے دادا نے اپنی حویلی سے 100 اونٹ سبھا کر دیا اسے کہتا ہے وہ نبی بڑا غریب تھا، اور جس نے شب ہجرت کی رات نبی کو 200 والی اونٹ دی 900 میں بیچ دی ہے اسے کہتا ہے وہ بڑا غریب تھا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیا کہتے ہیں وہ بڑے غریب تھے، اور جنہوں نے 200 والی اونٹ نبی کو 900 میں بیچ دی تھی کہتے ہیں وہ امیر تھے۔ یعنی ماننے کا معیار نہیں ہے۔ حالانکہ نبی نے کہ والد پہ جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دیا، اور پھر جناب عبد المطلب کی جناب بیٹے جناب عبداللہ کی آغوش میں جب 17 ربیع الاول جناب رسول خدا تشریف لائے، اور دیکھیے دنیا سے آنے سے پہلے 2 مہینے والد کا سایہ سر سٹ گیا تھا، اور پھر اختلاف روایت بعض نے 2 سال، بعض نے 4 سال، 4 سال میں تھی پھر ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اچھا ہم میلاد مصطفیٰ کو مناتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو ہمیں یہ بھی تو نبی کی امتی کو بتانا چاہیے وہ کون تھا جو نبی کو باپ بن کے پالتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی تو بتایا جاتا ہے کہ 2 سال میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یہ بھی تو پھر امت کو بتانا چاہیے نبی کی اپنی ماں کے بعد وہ کون سی عورت تھی جسے محمد اپنی ماں کہہ کے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یا وہ آپ کو علی کا باپ نظر آئے گا یا وہ علی کی ماں نظر آئے گی، کہ باپ علی کا تھا جو نبی کو باپ بن کے پالتا رہا، ماں علی کی تھی جسے نبی اپنی ماں کے بعد السلام علیکہ یا اماں کہہ کے سلام کیا کرتے تھے۔ اور آپ اکثر وہ بات سنتے رہتے ہیں کہ جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو خود حالات بتا رہے تھے کہ گویا دنیا میں کچھ ہونے والا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب نبی دنیا میں آئے تو اس وقت قطار در قطار ملائکہ آسمان سے زمین پہ آ رہے تھے، اور فرشتوں کی یہ قطار در قطار زمین پہ اترنے والی بتا رہی تھی کہ یہ وارث آدم صفی اللہ آ رہا تھا۔ اور ہم نے لکھا ہے کہ سماوا کی جھیل جیسے ہی رسول خدا دنیا میں آئی فوراً خشک ہو گئی تھی، وہ جھیل خشک ہو کے اعلان کر رہی تھی یہ آنے والا وارث نوح نبی اللہ آ رہا تھا۔ اور ہم نے لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب رسول خدا دنیا میں آئے تھے تو 1000 سے فارس کے آتش کرنے میں جلنے والی آگ بھول ہو گئی، تو وہ فارس کے آتش کرنے میں جلنے والی آگ بھول ہو کے بتا رہی تھی یہ وارث ابراہیم خلیل اللہ آ رہا تھا۔ اور ہمارے لکھا جیسے 17 ربیع الاول کے صبح نبی دنیا میں آئی تو ہر جادوگروں کے جادو باطل ہو رہے تھے، جادوگروں کے جادو باطل کر کے نبی بتا رہے تھے یہ وارث موسیٰ کلیم اللہ آ رہا تھا۔ اور کہتے ادھر سے نبی دنیا میں آ رہے تھے، عربوں کی مری ان کو تردید نبی حیات نو دے کے بتا رہے تھے یہ وارث عیسیٰ روح اللہ آ رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ کسر کے کسرہ میں جو کسر کسرہ تھا اس کے اندر 14 کنگرے لگے ہوئے تھے، جیسے ہی نبی نے 17 ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے وہ فوراً 14 کے 14 کنگرے زمین پہ گر رہے تھے، وہ 14 کنگرے ٹوٹ کے اعلان کر رہے تھے کہ یہ 14 انوار کا حامل آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کی دنیا پہ آنے پہ ہی دنیا کا نظام عجیب ہو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا وارث آ رہا تھا۔ اور خوش قسمت ہے ہم
کہ جن کی امتی ہونا انبیاء اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، اللہ نے ہمیں ان کے نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کر دیا ہے۔ اور پھر وہ اتنے کریم نبی تھے کہ جو آج سے لے کے فرش تک اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ اور میرے برادران اسلام، اگر ہم اس ایک بات پہ شکر ادا کریں ہمیں نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا ہوا ہے، تو ہم اس نعمت پہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور نبی نے ساری زندگی وہ جو تہذیب جو گویا ایک حیوانیت میں زندگی بسر کر رہی تھی، ان کو انسان بنانے میں گزار دی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب جناب رسول خدا دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک مرحلہ پہلے ایک وصیت انہیں کی گئی تھی کہ رسول خدا کے دو بڑے محسن جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ، کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ دنیا سے جا رہی تھی تو جناب رسول خدا نے اپنی اس محسنہ سے کہا تھا کہ خدیجہ تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس سید الانبیاء جیسا مجھے شوہر ملا ہے، علی جیسا میرا داماد بنے گا، فاطمہ جیسی بیٹی میری آغوش میں آئی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کہتے رسول نے پھر اصرار کیا کہ نہیں خدیجہ، جب لوگ مجھے پتھر مانگتے تھے تم میری دلجوئی کرتی تھی، جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، جب لوگ مجھ سے موڑ رہے تھے اس وقت خدیجہ مجھے سہارا دیتی تھی کہ خدیجہ مجھ سے کچھ مانگو۔ کہتے ہیں جب رسول نے اصرار کیا تو جناب خدیجہ نے اپنی 4 سال کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور جناب فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ اللہ کے رسول سوچو کچھ مانگ لو۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہا ہوں نے کچھ مانگ لو، جیسے ہی کہا اللہ کے رسول نے ہاں کچھ مانگ لو۔ اللہ علماء کہتے ہیں جناب خدیجہ نے ایک ہاتھ اپنی 5 سال کی بیٹی پہ رکھا اور رسول کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے رسول صرف اتنا مانگتی ہوں، تیرے دشمن زیادہ ہے اور میری بیٹی صرف ایک ہے۔ اجر والا زہرا بس ایک جملہ تھا کہ حرام کی عبادت ہو جائے، اگر انہوں نے ایسا کو جھکا کے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے گا۔ کہا اللہ کے رسول تیرے دشمن زیادہ ہے، میری بیٹی صرف ایک ہے، صرف میں اتنا مانگتی ہوں کہ میرے بعد کبھی میری فاطمہ نہ روئے، میرے بعد کبھی میری فاطمہ نہ روئے۔ اللہ تعالیٰ جناب رسول خدا کہتے خدیجہ جب تک محمد زندہ ہے، محمد تم سے وعدہ کرتا ہے کبھی فاطمہ نہیں روئے گی۔ اللہ جب یہاں تک کہا جب تک محمد زندہ ہے، جناب خدیجہ کہتی ہے جب اللہ کا نبی نہیں رہے گا پھر کہتے جتنا بھی نبی ثابت تھا نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اپنے بعد فاطمہ کی ضمانت نہیں دوں گا کہ اللہ کے رسول کیا ہوگا، کب میری جاننے والی فاطمہ ہوگی اور دربار ہوگا۔ اللہ جناب خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی اور دربار میں جائیں گے۔ اب یہاں علماء روایت پڑھتے ہیں کہ ماں نے کہا مجھے وہ منظر دکھائیے، رسول خدا نے 2 انگلیوں کے درمیان جناب خدیجہ کبریٰ کو وہ منظر دکھایا کہ جب بیٹی دربار میں جا رہی تھی۔ اللہ نے جیسے ہی وہ منظر دیکھا جناب خدیجہ کے چہرے پر موت نظر نہیں آئی، جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں کہوں گا جناب خدیجہ نے صرف سنا ہے کہ میری بیٹی دربار جائے گی، میں نے برداشت نہیں کیا۔ میں کہوں گا جناب خدیجہ کی بیٹی جب دربار میں جا رہی تھی سر پہ چادر بھی تھی، ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھی، وہی زینب جب دربار میں جا رہی تھی سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پابندے رسن تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللهم صل على محمد